अस्सलाम वालेकुम। मीडिया हाइट के साथ मैं हूँ फातिमा नदीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीन शाह बुखारी, एक ऐसे बासलाहियत आर्टिस्ट जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके लियारी से है। पिछले 2 दहाइयों से फ़न मुसव्वरी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं और यही नहीं, आर्ट के साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़बानों में गुलकारी का शौक़ भी रखते हैं। तो आइए स्टूडियो में चलते हैं और इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये आर्ट का जो सफ़र है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? जी बिल्कुल, ये मेरे आर्ट का सफ़र आज से तकरीबन 22 साल पहले, जब मैं स्कूल के दौर में होता था, तो मेरे वालिद साहब जो सुलेमान शाह बुखारी, वो घर में, वो ख़ुद भी एक बहुत ही अच्छे और माहिर आर्टिस्ट थे। तो जब वो बनाते थे आर्ट वग़ैरह, तो मैं उनको देख देख कर मैं सीखता था। और उसके बाद जो है मैंने महसूस किया कि ये आर्ट मेरे अंदर जो है ना मौजूद है। तो बस इसी तरह मैं कुछ न कुछ बनाता रहता था। और ऐसा था कि मतलब आर्ट अगर आदमी करना चाहे तो एक पेंसिल से भी कर सकता है। तो मेरी भी कुछ कहानी इसी तरह की है कि जब मैं छोटा था, ज़ाहिर-सी बात है, लाशऊरी की उम्र में था, शऊर तो था नहीं मुझे। तो मैं बाद औक़ात बाहर ज़मीन से पेंसिलें जो है ना कलेक्ट करता था, ढूँढने निकलता था। और वो पेंसिलें जो है वो जमा करता था, उसमें कलर्स भी होते थे। तो कहने का मकसद ये, आर्ट अगर आदमी को करना चाहे तो इस तरह भी कर सकता है जिस तरह मैंने किया। वो पेंसिलें फिर माचिस की जो डिब्बियाँ होती थी, कहीं जो पान के जो कागज़ वग़ैरह हो गए या घर में कोई से कागज़ वग़ैरह हो गए, तो उस पे भी जो है मैंने वहाँ से आर्ट को शुरू किया। और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये मेरा काम ही है आपके सामने। अच्छा, आप बच्चों को आर्ट भी सिखाते हैं, ठीक है। तो आर्ट की फ़ील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या आज का बच्चा इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले सकता है या इसको एज़ अ हॉबी कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले जो है ना हॉबी कंटिन्यू मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान के अंदर शौक़ ना हो, जब शौक़ होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी तख़लीक़ी जो सलाहियतें हैं वो सामने निखर के आएँगी। तो हर काम के लिए मैं ये समझता हूँ कि शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर अगर शौक़ होगा तो जब जाके जो है आप कोई चीज़ को जो है उस तरीक़ों को अच्छी तरीके से निभाएँगे। आर्ट को इतना मुश्किल नहीं है, महँगा ज़रूर है ये शौक़, लेकिन मुश्किल नहीं है। कोई भी दुनिया के अंदर चीज़ मुश्किल नहीं है। उसको ये एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए उसके लिए, उसको सिखाने वाला, उसकी रहनुमाई करने के लिए, तो वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह जो है मैंने बहुत सारी जगहों पे जो है मैंने देखा, आर्ट को सीखा। जहाँ-जहाँ मुझे जो भी चीज़ मिली, मैंने उसको जो है समझने की कोशिश की और उसको ऐड करता गया। और ये माशाअल्लाह आज 22 साल का ये मेरा सफ़र लियारी की उन गलियों से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अच्छा, हम लोग पहले देखते थे कि अखबार में हमें कार्टून, ये भी एक आर्ट है, उसके ज़रिए मैसेज दिया जाता था। तो ये अब ऐसा-ऐसा ख़त्म हो रहा है। तो इसको डिजिटली, जो आर्टिस्ट हैं कार्टून्स वाले, तो ये इसको डिजिटली कैसे आगे कैरी कर सकते हैं? हाँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये बहुत अहम सवाल था। इसके ऊपर मैं इस तरह रोशनी डालना चाहूँगा कि आजकल जो है वो तो दौर अब वो गुज़र चुका। जो कार्टूनिस्ट वग़ैरह से जो है लोग अपनी जो है तख़लीक़ी सलाहियतों से जो है वो चीज़ों को बयान करते थे, पूरा उसका एक मंज़रनामा पेश करते थे। उस तरह के उस वक़्त कुछ और हालात होते थे और आज के कुछ और हालात हैं। आजकल आपको पता है जिस तरह के डिजिटल दौर आ गया और एआई का दौर आ गया। अब तो चीज़ें कुछ मुश्किल रही नहीं। आप जो है एआई से कोई भी चीज़ बनाना चाहें तो ईज़िली वो बन जाती है। लेकिन हाथ के काम की वैल्यू अब भी मैं समझता हूँ कि एआई जो है ना पूरी नहीं कर सकता। जो अल्लाह पाक ने जो इंसान का दिमाग जो सलाहियत जो दी है, वो एआई अभी भी मुकम्मल नहीं कर सकता और शायद मेरा ये मानना है कभी भी नहीं कर सकता। जो अल्लाह ताला ने हमें जो सलाहियत दी है, जो हमारे दिमाग के अंदर सोचने की सलाहियत, तख़लीक़ी सलाहियत जिसे हम कहते हैं, ये मेरा चैलेंज है। आज से 50 साल बाद भी एआई इसको पूरा नहीं कर सकता। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस चीज़ पर अब भी जो है काम करना चाहिए, अपने जो है ख़यालात का इज़हार करना चाहिए। जिस तरह पहले जब मैं छोटा होता था, नवाए वक़्त के अंदर मैं देखता था, जिस तरह एक बूट बना हुआ है, बूट की एक तस्वीर बनी हुई है, उसके नीचे कोई आदमी पिसा हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, इससे हम पैगाम दे सकते हैं। आर्ट भी यही चीज़ है।
آرٹ کے ذریعے ہم جو ہے پیغام دے سکتے ہیں اور اپنی چیزیں بالکل اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. اچھا، یہ امین صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آرٹ کے ساتھ گلوکاری کا شوق، جی جی یہ دونوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہاں، یہ بھی صحیح کہا آپ نے. سنگنگ کا بھی مجھے بچپن سے جو ہے نا شوق تھا، اور میں نے پاکستان کی لینگویج سے لے کے دنیا کی تقریباً 5 سے 6 زبانوں میں، جس میں انڈونیشین ہے، میکسیکن ہے، اسپینش ہے، ترکش ہے، عربی ہے، اس میں بھی بس تھوڑی جو ہے گنگنانے کی کوشش کی، اور میں بس شوق ہے میرا، یہ میں گنگناتا ہوں اس میں بھی. اب گلوکاری کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو جتنی زبانوں پر عبور حاصل ہے، ہمیں ایک ایک لائن اگر سنا دیں تو. اب میں کوشش کروں گا. میں آپ کو انڈونیشین زبان میں اس کے کچھ لائن سنانا چاہوں گا. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan cintamu. Aku takut kehilanganmu. Aku takkan bisa, aku yang bisa gila bila kau pergi menikahkanku. اچھا، آپ کی فرمائش کے مطابق اب میں آپ کو جو ہے میکسیکن زبان میں ایک گانا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. اے وطن، پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن، پاک وطن. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور. جاں فضا میرا تخیل ہے جو شیریں ہے سخن. اے وطن، پیارے وطن. بہت خوب امین صاحب، آپ نے اپنی ایک صلاحیت تو دکھا دی، لیکن وہ صلاحیت جس کی وجہ سے، جو آپ کی وجہ شہرت بنی، وہ کیلیگرافی ہے. تو کیا آپ ہمیں کچھ لائیو بنا کے دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں انشاءاللہ آپ کو لائیو کر کے دکھاتا ہوں کیلیگرافی. عربی کے اندر اس کا نام ہے رائٹنگ کا، ہیڈ رائٹنگ کا خط دیوانی. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اللہ کا نام وغیرہ میں بنا کے دکھا سکتا ہوں. بہت شکریہ.
اچھا امین صاحب، ابھی آپ نے ہمارے سامنے جو لائیو پینٹنگ بنائی ہے یہ بہت دلکش ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. جی بالکل. یہ کیلیگرافی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً ہر کیلیگرافی کے جو ہے نا ایک نام ہوتے ہیں. یہ میں نے خط دیوانی عربی کی ایک ہینڈ رائٹنگ جسے کہتے ہیں اس کے اندر یہ میں نے آرٹ بنایا ہے. اور میں ماشاءاللہ اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں 5 سے 6 جو رائٹنگ ہے کیلیگرافی میں الحمدللہ مجھے اس میں مہارت حاصل ہے، جس میں نستعلیق سے مراد یہ ہے کہ جو ہم اردو ہینڈ رائٹنگ لکھتے ہیں نا وہ ہو گئی، انگلش ہو گئی، خط ثلث ہو گئی. تو الحمدللہ میں نے ہر چیز میں جو ہے ہر رائٹنگ میں کچھ نہ کچھ تجربات کیے ہیں. تو بہت شکریہ آپ نے میرے آرٹ کو پسند کیا. اچھا امین صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں یہ بہت آپ کی پیاری پینٹنگز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہر پینٹنگ ایک میسج دے رہی ہے. تو یہ یہاں پہ میں ایک تصویر دیکھ رہی ہوں، یہ ایک بچی کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں پٹی ہے اور یہ سب. تو یہ آپ نے کیا سوچ کے اس وقت جب آپ یہ بنا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا؟ جی یہ بھی بہت زبردست آپ نے سوال کیا. میں اس کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ابھی فلسطین کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کا جو دور جاری ہے اب تک، تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ کیوں نہ میں ایک فلسطین کے اوپر کچھ ایسا آرٹ کروں جس سے میں اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم میں اپنے ہاتھ سے پینٹنگ بنا کر اس میں اپنے خیالات کا میں اظہار کروں. تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھیں اس کے اندر اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بچی بہت دکھی ہے. اس کے گھر، یہ پیچھے مکانات، یہ تباہ شدہ حال آپ مکانات دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ ان کے گھر اجڑ چکے ہیں اور یہ سچ ہے. اس کے علاوہ یہ بچی کافی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، یہ سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا. تو یہ میں نے اپنی پینٹنگ کے اندر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. زخمی بھی ہے، دیکھیں بچی کو میں نے زخمی حالت میں بھی دکھایا ہوا، اس کے ہاتھ پہ چوٹ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ظلم کی داستان بیان کر رہی ہے. ٹوٹل اس کا لب لباب یہی ہے کہ ظلم و زیادتی اس میں جو ہوئی ہے اس میں نے دکھائی ہے. اچھا امین صاحب، یہاں ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے کیا سوچ کے بنائی اور حکومت آپ کا اس کام میں کوئی تعاون کرتی ہے آپ کا؟ ہاں جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میں مختلف اوقات میں جو ہے میرا جانا ہوتا ہے، آرٹ کونسل بھی جاتا رہتا ہوں اور کافی ایسے ایگزیبیشن میں جو ہے میں حصہ بھی لیتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو محترمہ بے نظیر صاحبہ کی جو ہے میں نے پکچر جو بنائی ہے، پینٹنگ بنائی ہے، میں نے یہی سوچ کے بنائی کہ میں یہ کسی ایسے انسان کو دوں جو یقیناً یہ ایک بہت ہی پاپولر اور اب تک پاپولر ہے ماشاءاللہ یہ پاکستان کی سیاست کے اندر. تو میری ایک دیرینہ خواہش تھی کہ یہ میں بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے یہ میں گفٹ کروں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسا کچھ موقع مجھے ملا نہیں کہ یہ میں ان تک پہنچاؤں. ہاں اگر کبھی مجھے موقع ملا تو یہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے گفٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا آخر میں آپ ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل پیغام یہ دینا چاہوں گا، خاص کر ان اسکول کے بچوں کو جو آرٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ. آرٹ ہمیں بے شمار چیزیں سکھاتا ہے جس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں، یہ بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے. تقریباً میرے جو ہے خیال کے مطابق 1800 میں آرٹ کو ایک سوچی اور سمجھی سازش کے تحت تعلیم کے نصاب سے نکالا گیا. یہ آپ جانتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آرٹ ہمیں سوال کرنا سکھاتا ہے، آرٹ ہمیں بولنا سکھاتا ہے. تو آج آپ دیکھ لیں آرٹ کس طریقے سے زوال پذیر ہو گیا ہے، وہ آپ کے سامنے. اسی وجہ سے ہمیں بالکل جو ہے آرٹ کو جو ہے اپنی جو تخلیقی جو صلاحیتیں ہمیں بالکل نکالنی چاہیے. اور میں پاکستان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، بچے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل اس شوق کو جاری رکھنا چاہیے. یہ ہمیں سوال کرنا سکھاتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے. اچھا امین صاحب، کوئی نوجوان، کوئی بچہ اگر آپ سے یہ فن سیکھنا چاہے تو آپ سے کیسے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کانٹیکٹ مجھ سے کیا جاتا ہے. میرا واٹس اپ نمبر ہے 031729519696. کراچی، لیاری، کہیں بھی کوئی مجھ سے اگر یہ آرٹ کیلیگرافی سیکھنا چاہتا ہے تو مجھ سے یہ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ میں اسے
جو بھی میرے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے میں منتقل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے میڈیا ہائٹ. اللہ حافظ.